بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نواس عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہمارے سالار اعلیٰ۔ مریانہ مسکراتے ہوئے فوراً بول پڑی، عمیر بن خزام اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے جس کا نام اریتا ہے۔ اریتا کولان اور ہمورہ کے پاس بیٹھ گئی۔ عمیر ابو نواس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، تم مجھے اور میری بیوی کو کیسے جانتی ہو؟ مریانہ نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، جس طرح آپ کے سپاہی آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اسی طرح میں بھی آپ کو جانتی ہوں۔ آپ کے اکثر جاسوس مجھے جانتے ہیں اور ان میں سے بہت سے عیسائیوں کے متعلق معلومات اور اطلاعات مجھ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو آپ کے لشکر کا ایک سپاہی سمجھتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لے کر اور اپنے لیے ایک ضمانت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ کیسی ضمانت؟ آپ کے لیے جاسوسی کرتے کرتے اگر عیسائیوں کے ہاتھوں میں پکڑی جاؤں تو آپ میری رہائی اور حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ میں تمہیں تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس بات کی بھی اجازت دیں گے کہ آئندہ میں اہم اطلاعات آپ کی جاسوسوں کو مہیا کرنے کے بجائے براہ راست آپ تک پہنچاؤں؟ اس طرح مجھے اطمینان ہو جایا کرے گا کہ وہ اطلاع آپ تک پہنچ چکی ہے۔ تمہیں اس کی اجازت ہے کہ تم جب چاہو میرے مسکن میں آ سکتی ہو۔ اپنے جاسوسوں اور محافظوں کو مطلع کر دوں گا۔ اب وہ اہم خبر کہو جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ مریانہ نے پریشانی میں کہا، پچھلے دنوں یروشلم کے بشپ نے دور نزدیک کے سب راہبوں کی مجلس شورا بلائی تھی، جس میں اور میرا باپ بھی شامل ہوئے تھے۔ اس مجلس میں بشپ نے بتایا تھا کہ پاپائے اعظم گریگوری نہم ایک نئی صلیبی جنگ کی طرح ڈال رہا ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک کو اس نے اس نئی جنگ میں حصہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اب تک جو بادشاہ اس جنگ میں حصہ لینے کا عہد کر چکے ہیں ان میں فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کے علاوہ ہیوغو امیر برگنڈی، رینور کا بادشاہ ہنری امیر برتنی اور کئی دیگر امیر اور رئیس شامل ہیں، اور یہ سب جنگ کی تیاری کرنا شروع کر چکے ہیں۔ ان کا ارادہ پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کا ہے۔ گریگوری نہم کے کہنے پر اس کی دو شعلہ بیان مذہبی جماعتیں فرانسسکن اور ڈومینیکن جگہ جگہ واس کر کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو اکسا رہی ہیں۔ فلسطین میں ان کی نگاہ آپ اور آپ کے مسکن پر بھی ہوگی۔ یروشلم کے بشپ نے سب راہبوں کو حکم دیا ہے کہ جگہ جگہ پھیل جاؤ اور مسلمانوں کی جاسوسی کرو۔ یورپ کے صلیبی لشکر کے پہنچنے سے قبل وہ یہاں اس سرزمین میں ان کے لیے نفسیاتی طور پر ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عمیر نے دکھ سے کہا، یروشلم تو پہلے ہی ان کے پاس ہے، اب وہ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ پورا فلسطین؟ عمیر نے کچھ سوچا پھر سر اٹھاتے ہوئے کہا، یہ اطلاع پہنچانے پر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شکریہ کیسا؟ اب تو ایسے کام میرے فرائض میں شامل ہیں۔ عمیر نے حوازن کے کان میں کچھ کہا، وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں نقدی کی تھیلی تھی۔ حوازن سے عمیر نے تھیلی لے کر مریانہ کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ چھوٹی سی ایک رقم ہے، رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ مریانہ نے پرزور احتجاج کیا، میں نے کسی رقم کے بدلے تو آپ کے لیے کام کرنے کا وعدہ نہیں کیا، یہ حوزانہ نہیں، میں خوشی سے تمہیں تمہارے اخراجات کے لیے دے رہا ہوں۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے ابو نواس سے پوچھا، اسے کچھ کھانے کو بھی دیا ہے؟ مریانہ خود ہی بول پڑی، کولان اور ہمورہ پہلے ہی میری کافی تواضع اور آؤ بھگت کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ مریانہ کھڑی ہو گئی، اب میں چلتی ہوں۔ سب اٹھ کر باہر آئے۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن تینوں مریانہ کو قلعے سے باہر تک چھوڑنے آئے۔ مریانہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہوئی بولی، نئی صلیبی جنگ کی صورت میں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ عمیر نے اس کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں شام کے حکمراں الملک الناصر سے گفتگو کروں گا۔ مریانہ نے چونک کر پوچھا، مصر سے کیوں نہیں؟ مصر کا حکمراں الملک الصالح ایوب نیا تخت نشین ہوا ہے، ابھی تک میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس کا سپہ سالار فخر الدین اور اس کا نائب قنطر دونوں ہی میرے خلاف ہیں۔ وہ یہاں ہمارا مسکن پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، حالانکہ مجھ سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ اب تک میرے خلاف ضرور کوئی قدم اٹھا چکے ہوتے، لیکن سمرقند اور بخارا سے آتے ہوئے عرب اور قفقار سے تاتاریوں کے ہاتھوں بے گھر کیے ہوئے مہاجرین، جنہیں مصر کے لوگ نیل کے سفید غلام کہتے ہیں اور جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مصر کے اندر آباد ہیں، سب میرے حق میں ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ میں ان کے قافلوں کی تاتاریوں سے حفاظت کرتا رہا ہوں۔ وہ دونوں ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو نیل کے یہ سفید غلام بغاوت کر دیں گے، اس لیے مصلحتاً وہ خاموش ہے۔ مریانہ نے اداس لہجے میں کہا، مصر کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ عمیر نے چونک کر پوچھا،
کیا تمہارا اشارہ رکن بیبرس کی طرف ہے؟ ہاں، وہ ایک سچا مسلمان، ہمدرد بھائی اور چٹانوں کی طرح سخت سپاہی ہے، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ میں اختیارات نہیں۔ میرا دل کہتا ہے آنے والے پرآشوب دور میں ذات کا یہ سپاہی مصر کے آسمان پر ضرور طاقت کا ایک نجم السحر بن کر نمودار ہوگا، کیونکہ اس کی باتوں میں خلوص اور ارادوں میں ایک عزم ہے۔ مریانہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن اپنے قلعے کی طرف لوٹ گئے تھے۔ تینوں ابھی قلعے کے دروازے سے تھوڑی ہی دور تھے کہ قلعے کے اندر یکبارکی ہی کئی نعرے زور زور سے بجنے لگے۔ تینوں ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر اپنی پوری رفتار سے قلعے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا حشام بھاگتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عمیر کے قریب آتے ہی حشام ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گیا۔ سیدی، تاتاری تلم کا محاصرہ کر چکے ہیں، ابھی جاسوس کبوتر پیغام لے کر آیا ہے، جابر اور رباح نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اپنے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ ابو نواس اور حوازن اس کے پیچھے تھے۔ عمیر اپنے مکان سے سامنے والی چٹان کے اوپر بھاگتا ہوا چڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ کے دائیں بائیں جماتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا، الصاعقۃ، الذئب، اللہب، الاسد، الحرور۔ قلعے کے چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے برجوں سے بھی یہی آوازیں سنائی دینے لگی، اور ان کے جواب میں عرب، ترک اور بربریوں کے دستے اپنے گھوڑوں پر سوار لبیک لبیک پکارتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ عمیر جب اپنے کمرے میں گیا تو اریتا سہمی سہمی وہاں کھڑی تھی۔ عمیر کو دیکھتے ہی اس نے پریشانی سے پوچھا، عمیر، یہ کیا ہوا ہے؟ عمیر نے دیوار سے لٹکتی ہوئی اپنی زرہ لی اور اسے پہنتے ہوئے کہا، تاتاری تلم کا محاصرہ کر چکے ہیں اور مجھے جابر اور رباح نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ میں لبیک کہہ چکا ہوں اور ابھی اسی وقت اپنی لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں۔ اریتا نے منہ سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے عمیر کو زرہ پہنانے لگی۔ عمیر مسلح ہو کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جب باہر آیا تو وہاں ابو نواس، حوازن اور حشام کھڑے تھے۔ عمیر نے حشام کو مسکن کی حفاظت پر مامور کیا اور ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قلعے سے باہر آیا۔ پورا لشکر ان کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سامان رسد سے لدے ہوئے گھوڑے تھے۔ تینوں لشکر کے آگے آئے، جہاں شیبان پہلے سے اپنے جرا دستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عمیر نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آن کی آن میں لشکر کے سارے گھوڑے سر پٹ دوڑ پڑے۔ جب وہ اپنے مسکن کی حدود کے اندر ہی گھوڑے دوڑا رہے تھے تو عمیر نے دیکھا مریانہ اپنے گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان کے اوپر فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر عمیر کو الوداع کہہ رہی تھی۔ عمیر نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی نگاہیں اپنے سامنے جم گئی تھی۔ اپنے مسکن کی حدود سے نکل کر عمیر نے لشکر کا رخ بدلا۔ ابو شمال مشرق کے رخ پر موصل کی طرف جانے والی شہرہ پر اپنے لشکر کے ساتھ دھول اڑا جا رہا تھا۔ دور دور تک وادیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی تھی اور گرد کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے جا رہے تھے۔ آفتاب لب بام چمک رہا تھا، گرم اور تیز ہوائیں درختوں پر چیخ رہی تھی۔ تاتاریوں کو تلم کا محاصرہ کیے کئی روز ہو چکے تھے۔ جابر اور رباح کی سرکردگی میں موت کے مسافر کچھ ایسے انداز میں اپنی دفاعی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے کہ تاتاریوں کے لیے قلعہ فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے آتشی تیروں کی بارش کی جا رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا گویا آسمان سے آگ برسنے لگی ہو۔ شورا پشت جنگجو اور غارت گر تاتاری اپنے چہروں پر شیطانیت کا رنگ لیے قلعے پر منجنیقوں سے پتھر برسا رہے تھے، لیکن قلعے کی فصیل ابھی تک ویسی کی ویسی تھی۔ سورج جب مغرب کی فناگاہوں کی طرف جھک گیا اور قلعے کی فصیل کے سائے بڑھنے لگے، برج پر کڑے رباح کی آنکھیں ناگہاں اس صحرا کی طرف اٹھ گئیں جو موصل کی طرف سے آتی تھی۔ اس نے دیکھا صحرا پر زمین سے آسمان تک گرد کے بادل امڑ گئے تھے اور لمحہ بلمحہ گرد کا طوفان تلم سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، ایسی تیز رفتاری کے ساتھ جس طرح طوفانی جونکے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ رباح غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ گرد کے بادل جب چھٹے تو اس نے دیکھا وہ ان کا لشکر تھا۔ سب سے آگے عمیر تھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس کی چمک وہاں تک دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے پیچھے ابو نواس اور حوازن تھے جن کے پیچھے موت کے مسافر ایک طوفان کی طرح امڑے چلے آ رہے تھے۔ ایک دوسرے برج کی طرف منہ کر کے رباح زور زور سے چلانے لگا، جابر، جابر، ادھر دیکھو، وہ آ گئے، وہ آ گئے، جابر، میرے آقا آ گئے۔ جابر نے برج سے سر اٹھا کر ادھر دیکھا۔ عمیر اپنی لشکر کے ساتھ بحر ذخائر کی طرح بڑا چلا آ رہا تھا۔
اس کی رفتار میں دریاؤں کی روانی تھی اور وہ آگ اور خون کا پیغام بن کر لمحہ بلمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جابر نے اپنی سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، ساتھیو، ہماری فوج آ گئی، آقا ہماری مدد کو پہنچ گئے ہیں اور وہ تاتاریوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ جواب میں قلعے کے سپاہی نئے جوش کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے تھے۔ جابر پھر اپنے لشکر کی طرف دیکھنے لگا، ان کی آنکھوں میں اب تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے دیکھا سینے میں تیر کا کر مسکرانے والے عربوں کی سفید ابائیں لہرا رہی تھی، شعلہ بے باک ترک عمڈے ساگر کی شکل اختیار کر گئے تھے اور دیو پیکر بربری اپنے چہروں پر طوفانی یورش لیے جنونی کیفیت کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے اپنے گھوڑوں کو مارتے للکارتے چلے آ رہے تھے۔ جابر نے اپنی آنکھیں خشک کر لی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اس نے بڑی انکساری سے کہا، اے دونوں جہاں کے مالک، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تیرا شکر ہے۔ پھر قلعے سے باہر تاتاری لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے جابر نے پوری قوت سے چلا کر کہا، ظلمت کے فرزندو، اپنے روز حساب کا انتظار کرو، ہمیں جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ تلم کے قریب آ کر عمیر کے اشارے پر لشکر کی صفیں خوب گت گئی تھی۔ سپاہی ایک دوسرے سے جڑ کر ان اعداد متباین کی طرح بن گئے تھے جو تقسیم نہیں ہو سکتے، یا یوں گویا انہوں نے اپنے آپ کو ایسی زنجیر میں جکڑ لیا ہو جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ لشکر جب اظہر من الشمس ہو کر قلعے کے سامنے آیا تو ایک ساتھ کئی بار تکبیریں بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اپنی منزل خونبار پر پہنچ کر لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ لشکر میں سب سے آگے عمیر تھا اور ابو نواس و حوازن اس کے دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کا کام دے رہے تھے۔ سارا تاتاری لشکر سمٹ کر اس سمت بڑھا جس طرف عمیر حملہ آور ہوا تھا، لیکن عمیر کے حملے میں اس قدر تیزی اور سختی تھی کہ وہ اپنے سامنے آنے والے تاتاری لشکر کو قلعے کی فصیل تک اپنے آگے آگے ہانکتا چلا گیا تھا۔ موت کے مسافر تاتاریوں سے ان مویشیوں جیسا سلوک کر رہے تھے جن کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ عمیر اپنی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کو کیڑے ککڑی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ چاروں طرف شور آہو بکا سنائی دینے لگا تھا، ہر طرف تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ایسی صدائیں اٹھ رہی تھی جو مسلمان سپاہیوں کو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بے کل کر دیں۔ موت کے مسافر عمیر، ابو نواس اور حوازن کے سرکردگی میں اپنی تلواروں کے بھیانک خروش کے ساتھ جوئے نور اور اشرار برق کی طرح سینوں میں طوفانوں کا تلاطم اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ لیے جس میں بے لوثی اور جان نثاری تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے طوفان کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ہر طرف جنگ کے سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ جابر اور رباح نے فصیل کے اوپر کوئی مشورہ کیا، پھر وہ بھاگتے ہوئے نیچے اترے۔ سارا تاتاری لشکر چونکہ سمٹ کر عمیر کے مقابلے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے قلعے کے صدر دروازے کو خالی چھوڑ دیا تھا۔ جابر اور رباح نے قلعے کا دروازہ کھولا اور اپنے 3000 جان نثاروں کے ساتھ وہ تاتاریوں کی پشت سے حملہ آور ہوئے۔ جنگ کی بٹی یوں بڑک اٹھی تھی جیسے کہہ رہی ہو، آج بڑک کے پھر کبھی نہ بڑکوں گی۔ جابر اور اس کے سپاہی اتنے دن میسور رہنے کا پورا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ موت کے مسافر اب دونوں طرف سے تاتاریوں کے سروں پر موت کی طرح وارد ہو رہے تھے۔ ایک طرف سے عمیر، ابو نواس اور حوازن اپنے سرفروشوں کے ساتھ ان کے جسم ادھیڑ رہے تھے، تو دوسری طرف سے جابر اور ربا ان کے چہرے مسخ کر رہے تھے۔ دونوں طرف ایسے ارادوں کے ساتھ یورش شروع ہو چکی تھی۔ تاتاریوں نے جب دیکھا کہ موت کے مسافر لڑتے لڑتے بڑی تیزی سے ان کا احاطہ کرتے جا رہے ہیں تو ان کے لشکر میں پسپائی کے بگل بجنے لگے۔ اسی لمحے دشمن کے قلب میں گھس کر شیر کی طرح لڑتے ہوئے عمیر نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، مجاہدو، تاتاری ظالم ہیں، آگے بڑھو اور ان کے ظلم کا سینہ چیر دو، ان کا گھیراؤ کیے جاؤ اور ان کا شکار ان لومڑیوں کی طرح کرو جو تیر کاتے کاتے اپاہج ہو گئے ہوں۔ عمیر کا پیغام لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا گیا اور موت کے مسافر ایک نئے جذبے کے ساتھ مردانہ وار جنگ و پیکار کی نئی حکایتیں اور داستانیں دہراتے ہوئے لمحہ بلمحہ تاتاریوں پر افتادگی اور آزاد شکنی طاری کرتے جا رہے تھے۔ سورج جب افق کے دریچے میں دن کی مسافت طے کرنے کے بعد غروب ہو گیا، موت کے مسافر تاتاریوں کو تہ تیغ کرنے کے بعد اپنی تلواریں صاف کر کے نیام میں کر چکے تھے۔ جابر اور ربا اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عمیر کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا عمیر کے چہرے پر گرد کی دبیز تہ جمی ہوئی تھی، جسم پر دشمن کے خون میں رنگا ہوا سرخ پسینہ بہہ رہا تھا۔ یہی حالت ابو نواس، حوازن، لشکر کے سارے سپاہیوں کی بھی تھی۔ جابر اور ربا منہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکے اور اپنے تینوں سرداروں کو ایسی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے جن میں بے لوث عقیدت اور گہری ارادت تھی۔ پھر عمیر کی آواز سنائی دی۔ وہ جابر سے مخاطب ہوا تھا،
جابر سپاہیوں کے آرام کا بندوبست کرو، کل صبح ہی صبح ہم واپس جائیں گے۔ سارا لشکر قلعے میں داخل ہوا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی، جنگ میں جو شہید ہوئے تھے انہیں قلعے کے باہر دفن کر دیا گیا۔ لشکر نے صرف ایک رات وہاں قیام کیا اور دوسرے روز عمیر، جابر اور رباح کو نئی ہدایت جاری کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ مسکن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ڈوبتے سورج کی آخری نگاہیں زمین پر سرخ رنگ بکھیر رہی تھی۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ مسکن میں داخل ہو رہا تھا۔ چاروں طرف ظلمتوں کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ سنگلاخ سیاہ چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوائیں یوں چیخ رہی تھی جیسے بے شمار روحیں نغمے خواں ہوں۔ ہلکا شب پھیلتا جا رہا تھا اور سنگین رات خوابیدہ امنگوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دریائے یرون کے بہتے پانی کے دھیمے راگ میں گیتوں کی گنگناہٹ اور تیز لہروں کی تڑپ میں شجاعت کا پیغام تھا۔ عمیر جب قلعے میں داخل ہوا، ایک طرف سے حشام بھاگتا ہوا آیا اور عمیر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عمیر نیچے اترا اور حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، میرے بعد کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ نہیں میرے آقا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، صرف دمشق سے ایک قاصد آپ سے ملنے آیا ہوا ہے۔ میں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے۔ میں نے اسے بہت کوریدا، کچھ نہیں بتاتا، آپ سے ملنا چاہتا ہے اور شام کے حکمراں کا کوئی پیغام بھی لے کر آیا ہے۔ وہ بڑی بےتابی سے آپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا ہے۔ کیا اسے میری آمد کی خبر ہو چکی ہے؟ ہاں، میں اسے آپ کے لوٹنے کی اطلاع کر چکا ہوں۔ تو پھر میں اس سے ملنا پسند کروں گا۔ حشام نے التجا کے لہجے میں کہا، آپ نہا دھو کر پہلے کھانا کھائیں اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس سے ملیں۔ آپ تکے ہوئے ہیں میرے آقا، تم میری تھکاوٹ کا فکر نہ کرو، اس سے بات کیے بغیر میں کھانا نہ کھا سکوں گا۔ تم سپاہیوں کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اس سے ملتا ہوں۔ عمیر نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بھی میرے ساتھ آؤ۔ ابو نواس اور حوازن بھی عمیر کے ساتھ ہو لیے۔ تینوں مہمان خانے میں آئے۔ دمشق سے آیا ہوا ترک قاصد بیٹھا تھا۔ تینوں نے باری باری اس سے مصافحہ کیا۔ پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے عمیر نے پوچھا، کیا تم دمشق سے ہمارے لیے کوئی خبر لائے ہو؟ قاصد نے بڑے شوق سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں سمجھ لوں میں اس کوہستانی قلعے کے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام سے مخاطب ہوں؟ ہاں، میں ہی عمیر بن خزام ہوں۔ قاصد نے احترام سے اٹھ کر ایک بار پھر بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ شاید اپنی مہم سے واپس آنے پر سیدھے میرے پاس چلے آئے ہیں۔ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے اور آپ نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا جو خون میں بھیگا ہوا ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ تم کہو، دمشق سے تم ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ قاصد کچھ کہنے کے بجائے بڑی بے چینی سے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ عمیر کو پھر بولنا پڑا، یہ دونوں میرے جرنیل ابو نواس اور حوازن ہیں۔ میری کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہوتی، جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں کہو۔ یہ دونوں میرے بازو ہیں اور تم جانو بازو بدن سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں شام کے حکمراں الملک الناصر داؤد کی طرف سے ایک استدعا کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کیسی استدعا؟ الملک الناصر یروشلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس مہم میں آپ کی اعانت چاہتا ہے۔ عمیر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ انجانی سوچوں میں کھو گیا تھا۔ قاصد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمیر اس خاموش صحرا کی طرح چپ بیٹھا تھا جس میں نخلستان تو ہوں، آندھیوں کے جکڑ نہیں۔ قاصد نے اسے چونکا دیا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ عمیر نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور قاصد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کیا مصر اور شام آپس کے اختلاف بھول کر ایک متحدہ طاقت کی صورت میں یروشلم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں حکمراں چچا زاد بھائی بھی ہیں؟ قاصد نے اداس لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں، مصر اور شام کے اختلافات ایسے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے۔ عمیر نے زخمی، مجروح اور افگار سی آواز میں کہا، تو پھر یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے۔ اس پر آشوب دور میں جب کہ ایک طرف شمالی بیابانوں کے وحشی اور زہریلے جنگجو تاتاری ہم پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف صلیبی ہاسپٹلر اور ٹیمپلر مذہبی جنگ کا جنون لیے ہمیں گور رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قوت حسن بن صباح کے فدائین ہے جو عالم اسلام کے آسمان پر ایک منحوس ستارے کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میں سمجھوں گا ہم بے اہمیت ہو چکے ہیں اور اس قابل نہیں کہ ملت میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکیں، اور پھر وہ دن دور نہ ہوگا جب ایک طرف سے تاتاری اپنی جہاں سوز اور تباہ کاری کے ساتھ اور دوسری طرف سے صلیبی اپنی وحشت اور بربریت کے ستم آرائیوں کے ساتھ ہم پر آخری ضرب لگانے کے لیے امٹ پڑیں گے۔ قاصد نے بڑی مایوسی سے پوچھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں آپ ہمارا ساتھ نہ دے کر ہمیں مایوس کریں گے؟
नहीं, आलमी इस्लाम के किसी भी उफ़क़ से जो भी शख्स इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उठेगा, हम उसका साथ देंगे। तुम अल मलकुन नासर से कहना, जब तक हमारे तरकश में तीर हैं, जब तक हमारे जिस्म में खून का सफ़र जारी है, हम अपने उन अग़यार से जंग करते रहेंगे जो हमारी कौम को एक लाश समझकर गंदे गिद्धों की तरह उसकी तरफ बढ़ता रहेगा। जाओ अल मलकुल नासर से कहना कि वो यरूशलेम पर हमला करे, फिर दिन का आसमान देखेगा हम किस तरह सर पर कफन बांधकर अपनी रब की राह में जिहाद करते हैं। कासिद ने तशक्कुर आमेर निगाहों से देखते हुए कहा, इस जंग में आप हमारे रहनुमा होंगे। हम सब कुदरत की रहनुमाई के मोहताज हैं। जंग की तैयारी के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हम भूले बिसरे और बेज़रूरत इंसान हैं। मैं और मेरे सिपाही गफलत की नींद नहीं सोते। तुम लोग हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार पाओगे। मेरे किले की असलहा साज बटियाँ हर वक्त गर्म रहती हैं और मेरे सिपाही हर वक्त अपने घोड़ों पर जीने डाले रहते हैं। तू मेरे मस्कन में जिधर जिधर से भी गुजरेगा, ये संगलाख को हसार हमारी शुजाअत की गवाही देंगे। कासिद ने बड़ी इरादतमंदी से कहा, आप अपनी अजीम कौम की सतूत हैं। उमैर ने बड़ी सादगी और इनकिसारी से कहा, मैं ज़ात का एक सिपाही हूँ और मेरे साथी मेरी कुल मता हैं। हम मौत व हयात का राज समझ चुके हैं। इज़्ज़त नशीनी और गोशागिरी की जाम ज़िंदगी बसर करने के बजाय जंग में नक्कारों की गूंज पर तकबीरें बुलंद करके अल्लाह की राह में जिहाद करने में हम अपनी ज़िंदगी का राज समझते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए जहर हैं जो खिरक़े सालूस की आड़ में कौम को धोखा देते हैं और हमारे हाशिया ख्याल में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कासिद बड़े गौर से देख रहा था। अपने सामने बैठा हुआ उमैर उसे यूं लग रहा था जैसे कोई सुर्ख तूफान करवटें ले रहा हो या सरकश लहरें अपने सकूत को तोड़कर सुर्ख बिजलियों का गहवारा बन गई हों। फिर उसने गुलगीर लहजे में कहा, आप पहले जर्नेल हैं जिसमें मैंने लज़्ज़त यकताई देखी है। मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ। मुझे अब रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। अब सुबह ही जाना? नहीं, मैं कई दिन से आपके इंतज़ार में यहाँ पड़ा हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ। मैं बहुत जल्द दमश्क पहुँचना चाहता हूँ और आज की रात में अपने सफ़र का काफ़ी हिस्सा तय कर लूँगा। मुझे उम्मीद है मेरे काम की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। उमैर खड़ा हो गया। आओ फिर। चारों उठकर बाहर आए। आसमान से चांदनी के दरिया बह रहे थे। कासिद ने आह भरते हुए कहा, कैसा दिल पसंद माहौल है आपके मस्कन का। यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सिपाही आज़ाद हैं और हम दस्तूर ज़बाबंदी के कायल नहीं। ये खाना खाकर इसी तरह बैठे हैं। हशाम उन्हें देखते ही भागता हुआ जब उनके करीब आया तो उमैर ने उस कासिद का घोड़ा लाने को कहा। उमैर की आवाज़ करीब खड़े एक सिपाही ने भी सुन ली थी। वो भी भागता हुआ गया और कासिद का घोड़ा ले आया। उमैर, हवाज़न और हशाम कासिद को किले तक बाहर छोड़ने आए। फिर वो वापस लौट आए।